سوسائٹی اور ریڈیکلائز ہو سکتی ہے، یہ خدشہ موجود ہے۔ بالکل جنرل صاحب، یہ خدشات، یہ خطرہ، یہ ظاہر بات ہے کہ جیش محمد، جماعت الدعوہ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو پہلے لشکر طیبہ نام تھا، یا اور دوسرے جہادی آؤٹ فٹس، کالعدم تنظیمیں پروسکرائب قرار دیا گیا مشرف صاحب کے دور میں، ان کا ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کا پاکستانی ریاست کی جو سوائل ہے اس پہ نہیں ہے۔ مشرف صاحب کے اسیسینیشن اٹیمپٹ میں انہوں نے خود الزام لگایا، کچھ سزائیں بھی ہوئیں، تو یہ اور پھر خود مسعود اظہر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی ایک شکوک و شبہات بھی ہیں ہمارے سیکیورٹی جو اپریٹس ہے اس میں، تو ایکشن، ڈیسائسو ایکشن لینے میں کوئی ہچکچاہٹ تھی ماضی میں، اور اب کہاں سے شروع کیا جائے سرا؟ دیکھیں، ہچکچاہٹ صرف ماضی میں ہی نہیں تھی، اب بھی ہے اس لحاظ سے، آلدو ریزالو موجود ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے، دیکھیے اگر آپ ان لوگوں کو زبانی کہیں یا سمجھائیں کہ جی آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یا ان سے ویپن لے لیں، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اپنی روش چھوڑ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹیررسٹ نہیں ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روش نہیں چھوڑتے تو قانونی طور پہ تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ عدالت میں لے کے جائیں، ثبوت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہم نے ہارڈ کور ٹیررسٹ جنہوں نے سینکڑوں قتل کیے ہوئے تھے، ان کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دلوائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے 72 لوگوں کو چھوڑ دیا، پھانسیاں ہوئی تھیں، ان کی سزا وہ چھوڑ دی ہے 72۔ آپ کسی کو ان میں سے لے جا کے دیکھیں، اگر عدالت نہیں چھوڑ دے گی اگلے دن تو مجھے پکڑ لیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، آپ ان کو سزائیں نہیں دے سکتے کیونکہ کیسز نہیں ہیں، ثبوت نہ باہر سے کوئی ہے نہ آج ادھر سے ہے۔ سو ایک ریہیبلیٹیشن کا پروسیس تھا جو ان کو، اور وہ ولنگ تھے۔ جب ہم نے بھی ان سے بات چیت کی، میں نے جب بات چیت کی تو وہ بالکل ولنگ تھے۔ وہ کہنے لگے جی ہمیں ذلیل نہ کریں، کبھی دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کیا ہے ہم نے دہشت گردی کیا کی ہے؟ کہاں ہے ہمارے پر کوئی ایسی چیز ہم نے جو کی ہے؟ اب دوسری طرف یہ ہے کہ مین سٹریمنگ کا ہم اتنا خوف کھاتے ہیں اس سے۔ میں بات ذرا مکمل کروں پھر آپ مجھے۔ نہیں، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کنٹینیو کیجئے گا سر، صرف اسی کے اندر شامل کر لیجئے گا جواب میں، کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے 2016 کے اندر، اس وقت ان کو ہینڈ اوور کیا تھا اسی حوالے سے؟ جی، 2 پلان تھے، وہ بھی دیے گئے، اور اس میں بڑا واضح یہ سٹیپس وغیرہ دیے گئے تھے، اور بتایا گیا تھا کہ ان کی ہینڈلنگ بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے۔ ان میں جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے سجیشن تھی کہ پنجاب میں، زیادہ تر یہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، تو رینجرز وغیرہ استعمال کریں وہاں پہ، جو 2 سال تک رینجرز استعمال نہیں کیے، اور ریلیکٹنٹ تھی پنجاب گورنمنٹ اس وقت۔ آپ کو پتا ہوگا سندھ والے کہتے تھے کہ جی پنجاب میں کیا ضرورت نہیں ہے رینجرز کی، آپ نے کراچی میں لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں ریلیکٹنس تھی۔ سو کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، گلبدین حکمت یار سے بڑا کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا جسے قاتل کابل کا کہا جاتا تھا۔ کیا وہ مین سٹریم نہیں ہوا؟ کیا آج امریکہ طالبان کو ہاتھ نہیں جوڑ رہا کہ آپ مین سٹریمنگ کرنی ہے ان کی، ان سے معاہدہ کر کے، اور ان کو مین پالیٹکس میں لانا چاہتے ہیں آپ؟ ہم کیوں اپولوجیٹنگ ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگی۔ ہم اپنے آپ کو، ہمارا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے باہر کوئی خاص ایسی، باہر کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انڈیا نے اتنا بھرپور پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے اپنے لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ ہمارے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا ہمیں بامبے بھیجنے چاہیے تھے لوگ جا کے، جو جا کے 150 بندہ مار دیں؟ دنیا میں وہ بیٹریل آف انڈیا کتاب نکلی 8 سال کی ریسرچ کے بعد، اس جرمن نے کہا کہ جی اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہوا، پاکستان کیسے کرا سکتا ہے؟ یہ سارے لنکس ہیں جس میں موساد شامل ہے، CIA شامل ہے، اور را شامل ہے۔ پھر آپ اس مشرف جو IG تھا وہاں کا بامبے کا، اس نے اپنی کتاب لکھی، اور اس میں اس نے کہا جی اجمل قصاب تو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود تھا، وہ غالباً انہوں نے نیپال سے پکڑ کے لے کے گئے تھے۔ باہر دنیا کی انٹیلیجنس خدا جانے کیا کیا کرتی ہے، یہاں اپنے آپ کو مجرم بنا کے خود ہم پیش کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں نے جس دن سے بامبے کا واقعہ ہوا، ہمارے لیڈرز نے اتنا کچھ اپنے اوپر خود بخود لیا ہے کہ ہمارا فورن آفس آج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ جن صاحب وہ برمنا کہتے ہیں، جب آپ کے لیڈر خود جب ہر چیز کا کر لیں اقرار، بغیر اس لیے، میاں صاحب تھے سری لنکا میں، اور سری لنکا سے مودی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ میں پٹھان کوٹ کی جا کے انویسٹیگیشن کروں گا۔ ابھی مودی نے تو الزام نہیں لگایا تھا آپ کے اوپر۔ صحیح ہے، میں جن صاحب اس پہ کنٹینیو کروں گا، لیکن یہ بھی ایک قابل بحث بات